لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دفعہ سبھی حضرات درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ مصطفیٰ آباد تلگنگ میں آج برادر مکرم مولانا محمد قاسم صاحب دامت فیوزہم ان کی دعوت پر آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سٹیج پر دیگر علماء کرام کے علاوہ نمونہ اسلاف پیکر اخلاق حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی دامت فیوزہم جلوہ افروز ہیں۔ علماء کرام کے سامنے مجھ جیسا طالب علم لب کھولے یہ بہت بڑی جسارت ہے، لیکن انہی کے حکم سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا ہے اپنی گفتگو کے لیے۔ قرآن اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ ہر ایک چیز، ہر ایک شخص کا، ہر جگہ کا تعارف ہوتا ہے۔ جیسے مجھ سے قبل حافظ صاحب بات فرما رہے تھے تو مولانا قاسم صاحب نے ان کا تعارف کرایا۔ یہ ادارہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ آپ میں سے جتنی شخصیات یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، ہر شخص کا ایک تعارف ہے۔ اس کا نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، کام کیا ہے، بزنس کیا ہے، تعلیم کیا ہے، کردار کیا ہے، یہ تعارف ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کا تعارف ہے، کوئی جگہ ہے اس کا تعارف ہے۔ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے؟ میں تو بالکل اپنے انداز کو پس پشت ڈال کر بات کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ڈسٹرب نہ کروں، آپ یوں ہی کیلولے میں رہیں۔ اس لیے میں تو بڑے دھیمے سے انداز میں شروع ہو گیا
کہ آج ایسا ہی ماحول ہے تو چلیں میں بھی تھکتا نہیں ہوں، یوں ہی بات کر لیں۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں قرآن مجید کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے جب اپنے ذوق میں پوچھا کہ قرآن کیا ہے تو اللہ رب العزت 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا، والفرقان، کیا اللہ رب العزت کے قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ والفرقان، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے فرقان بنا کے بھیجا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، یہ فرق کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا۔ اب پہلا جملہ اس میں سے مائک کے اوپر ہے، یہ پہلا جملہ اس میں سے صرف میں لے رہا ہوں اور آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ ہدی للناس، آل نظر کا مجمع اور پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو ہلکا ہلکا بلوا لوں میں، تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں ہے۔ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اب بات آگے چلنے سے پہلے انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کون ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ 2 چیزوں کا مرکب۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، مٹی، آگ، پانی، ہوا، یہ 4 چیزیں زمین سے ہیں۔ مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے۔ جو لوگ جہاز پہ سفر کرتے رہتے ہیں ان کے مشاہدہ میں یہ بات آئی ہوگی، بعض دفعہ جہاز ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے لمبے سفر پہ کہیں جائیں تو کہ جہاں آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، یکدم سے جہاز نیچے کو آتا ہے اور پھر وہاں آ کے رک جاتا ہے جہاں ہوا ہوتی ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں۔ وہ ہوا کا بھی تعلق زمین سے ہے۔ اب آل نظر کے حوالے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ اسے مسکراتے ہوئے اس جملے کو سماعت فرمائیں گے۔ جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، عناصر اربع سے۔ اور دیکھیے وہ کیسا ہے بنانے والا، وہ کیسا ہے مصور، جس نے خود کو قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں مصور ہوں۔ اب وہ کیسا ہے مصور؟ یہاں ایک دنیا کا مصور ہوتا ہے، آپ کو تصویر بنا کے جب دیتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے مٹی سے بچانا دیمک لگ جائے گا، آگ سے بچانا جل جائے گی، ہوا سے بچانا دھندلی ہو جائے گی، پانی سے بچانا اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے۔ صاحبان سن رہے ہیں؟ لائٹ چلی جائے تو کہتا نہیں بنا سکتا، اندھیرا ہو گیا ہے تو کہتا نہیں بنا سکتا۔ اور وہ کیسا مصور جس نے اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بنایا۔
شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے، دیوار ہے تب، گتا ہے تب، کاغذ ہے تب، بورڈ ہے تب، اور وہ ایسا مصور ہے جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے۔ کبھی جائیے یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس اٹینڈ کیجئے، سامنے ایک تصویر رکھ کر اس جیسی بناتا ہے، اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے۔ کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، بیک وقت کروڑوں لوگ موجود ہیں تب بھی، اربوں لوگ بیک وقت موجود ہیں تب بھی، خربوں لوگ بیک وقت موجود ہیں تب بھی، ایک کے انگوٹھی کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، نہیں ملتی ہیں آپس میں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کتنی جگہ کا یہ انگوٹھا، انچ بائی انچ بھی میں اسے نہیں کہہ سکتا ہوں، اتنی کم جگہ پر کتنے نقشے بن سکتے ہیں، کتنے خاکے بن سکتے ہیں، کتنی لکیریں کھینچی جا سکتی ہیں۔ وہ کیسا مصور ہے، اس نے تو پہلے بتا دیا۔ میری بنائی ہوئی تصویروں پر کہاں تک سرچ کرتے پھرو گے، میں تو وہ مصور ہوں کہ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا۔ ہولے ہولے ہی بول رہا ہوں تاکہ آپ بھی تکلیف نہ کریں۔ اللہ رسوالی صاحب ماشاءاللہ صاحبان توجہ ہے تھوڑی سی اور کیسی اس نے تصویر بنائی ہے، کیسی تصویر بنائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر۔ ساؤنڈ والے بھیا اس کی آواز تھوڑی سی کھول دیں، آواز کھول دیں۔ الا لہ الخلق والامر، امر بھی میرا ہے، خلق بھی میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے علیحدہ چیزیں، امر اور ہے، خلق اور ہے۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ہو جا، ہو گیا، پانی ہو جا، ہو گیا، زمین ہو جا، ہو گئی، تارو ہو جا، ہو گئے، ہوا ہو جا، ہو گئی، خلا ہو جا، ہو گئی، فضا ہو جا، ہو گئی۔ اور خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسطوار بنانا، مرحلہ وار بنانا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تجھے بنایا، یہ تصویر جب میں نے بنائی تو اسے خلق کیا۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قسطوں میں بنایا، مرحلہ وار بنایا، رفتہ رفتہ بنایا، مٹی سے اٹھایا، نطفہ، نطفے کا لوتھڑا، لوتھڑے کی عظامہ، ہڈی، عظامہ پہ لحمہ، گوشت چڑھایا، پھر میں نے تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا۔ جب تجھے بنانا تھا تو کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیہ، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے۔ ہدی للناس، اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن میں، بولیے بولیے بولیے، اس میں سے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، میں بس وہ انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ جو مجھے حکم ملا اسی آیت میں سے انشاءاللہ وہ ایک لفظ میں لے لوں گا اور آپ کے حوالے کر دوں گا۔ یا ایھا الناس، اب یہاں پر بھی اللہ انسانوں کو مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے انسان کہلانے والوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول،
سبحان اللہ، کہہ نہیں رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ کیلولے میں کوئی فرق نہ آ جائے، خود سے بول رہا ہوں، پھر چلیں آپ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں گے قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا، اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ قد جاءکم رسول آ گیا، نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا، سبحان اللہ، رسول نہیں الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں الرسول آ گیا، آنے والے پہلے بہت سے آئے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا، وہ آ گیا جسے میں نے مقصود کائنات بنا کے بھیجا، مرکز کائنات بنا کے بھیجا، ہادی کائنات بنا کے بھیجا، روح کائنات بنا کے بھیجا، طبیب کائنات بنا کے بھیجا، حسن کائنات بنا کے بھیجا، رونق کائنات بنا کے، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا عرفہ بنا کے بھیجا۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے۔ جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ اتنا اعلیٰ الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا محبوب آ گیا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا۔ اس میں میرے خیال میں یہ جملہ تو سبھی بولتے ہیں، اصل میں حضرت فرما رہے تھے کیلولے کا وقت ہے، لیکن کیلولہ ہوتا ہے کھانے کے بعد، کھانا کھا چکے آپ ہیں جی؟ قد جاءکم الرسول بالحق، اللہ رسول آ گیا، پیارا آ گیا، لاڈلا آ گیا، کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق۔ ہلکا ہلکا بھی بولتے رہیں گے نا تو میں انشاءاللہ سمجھوں گا کہ میرے سفر کی تھکان بھی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور بات آپ تک بھی پہنچ رہی ہے بالحق۔ حضرت مولانا عمر عثمانی صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، بڑی محبت سے سن رہے ہیں، ادھر میرے بھائی ارشد صاحب بیٹھے ہیں اور حضرات ماشاءاللہ، میں ان کی شفقت کا طالب ہوں کہ میرا محبوب اٹھے تو حق بنے، میرا محبوب بیٹھے تو حق بنے، میرا محبوب کھائے تو حق بنے، پیے تو حق بنے، چلے تو حق بنے، اوڑے تو حق بنے، میرے محبوب کی غمی حق بنے، میرے محبوب کی خوشی حق بنے، میرے محبوب کا نکاح حق بنے، میرے محبوب کی صلح حق بنے، میرے محبوب کی جنگ حق بنے، میرے محبوب کی دوستی حق بنے، میرے محبوب کی
دشمنی حق بنے، میرے محبوب کی محبت حق بنے، میرے محبوب کی نفرت حق بنے۔ یہ اپنی گودی میں کسی کو سلائے تو حق بنے، خود کسی کی گودی میں سوئے تو حق بنے۔ آپ بھی فرنٹ والوں آپ بھی کہتے ہیں، کیمرے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ کہنے کو، سبحان اللہ بالحق۔ حق اللہ اپنی طرف سے اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ میں سادہ سادہ معنی رکھ رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی میں اٹھ جاؤں اور باقی حضرات جنہوں نے بیان فرمانا ہے آپ ان علماء کا بیان سن سکے۔ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ اچھا اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، یا ایھا الناس، وہ انسانوں، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اتنی لمبی تمہید، حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی، تمہارے لیے حکم یہ ہے فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اللہ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ یہ بھی کوئی اوکھا کام ہے؟ ایمان لانے والا، اس کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی۔ او انسانوں، آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، خاص آ گیا، الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا، فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ یہ تو بڑا سوکھا سا کام ہے۔ آج جسے پوچھو تم کون ہو، وہ یہی جواب دیتا ہے میں مومن ہوں۔ کونی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے بھی پوچھو کون ہو وہ یہی جواب دے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، میں تو چونکہ پورا ملک پھرتا ہوں، ملک سے باہر بھی پھرتا ہوں، عجیب صورتحال ہے۔ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم مومن، سارے سب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے صرف ہم ہی مومن، صرف ہم ہی مومن، اور کہیں نہ جائیے گا، صرف ہم ہی۔ اللہ بس یہ تو آج بڑا سوکھا سا کام ہے، ہم سبھی مومن ہیں۔ میں قرآن مجید کے طالب علم ہونے کے ناطے علماء کے جھرمٹ میں ایک سبق سنانے چلا ہوں۔ یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب آپ میرے لفظوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں میں برداشت کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ میرے لفظ آپ تک پہنچ رہے ہیں؟ سمجھ بھی آ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اب بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ جیسے میں کہوں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں، مجلس میں بیٹھ جاؤ، حیرانگی ہوگی نا؟ یا آپ کا میزبان، آپ کسی دعوت میں ہوں، کسی تقریب میں ہوں شامل، تو مہمان کہے، جنہوں نے میزبان کہے جنہوں نے کھانا کھا لیا وہ کھانا کھا لے، وہ حیرانگی ہے یا نہیں؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں، مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی اللہ، آمنو، ایمان لے آؤ۔ اجازت ہو تو آپ کی خاموشی کے حوالے کر دوں۔ کیا کہنے اللہ کے قرآن کے، کیا فصاحت و بلاغت ہے، اور کیا سمجھانے کا انداز ہے میرے رب کا۔ میں جو کہوں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں مجلس میں بیٹھ جاؤ، تو حیرانگی تو یہ ہے کہ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یار بیٹھ جاؤ۔ جنہوں نے کھانا کھا لیا وہ کھانا کھا لیں، اقرار ہے کہ کھانا کھا چکے آپ، پھر بات ہے کہ یار کھانا کھا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔
یار ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ مجھے ذرا، میں بھی آسانی سے آپ تک معنی پہنچا سکوں گا. پھر بات بندے اس لیے بھی نہیں بولتے کہ یہ بات ہمیں پہلے پتا ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ تجھے پتا ہے. میں نے بھی ساری زندگی چہرے ہی پڑھے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ تاکہ جو نئے ساتھی آئے ہیں ان تک تو بات پہنچ جائے. ہمارا کام تو ہے آذان دینا. یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب کیا عجب اللہ کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے اور اللہ کے سمجھانے کا انداز ہے. میں جو یہ کہوں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں مجلس میں بیٹھ جاؤ، تو مطلب یہ کہ جیسے ظاہری طور پر یہاں تشریف فرما ہو، دل ہے کہیں اور، دماغ ہے کہیں اور، سوچ ہے کہیں اور، جہاں سے میسج آ رہا ہے یا کوئی کام ادھورا چھوڑ کے آئے دکان میں یا گھر میں، تو یہاں مکمل اس انداز سے بیٹھ جائیے کہ آپ کا ذہن بھی ادھر ہو، آپ کا دل بھی ادھر ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو آمنو. چلو اور میں سادہ کر کے ایک مثال عرض کرتا ہوں، لیکن اللہ کرے میرے اس مثال سے کوئی ساتھی میرا ناراض نہ ہو جائے. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی. سبحان اللہ. پھر بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں میں انتہائی محتاط ہو کے بول رہا ہوں. میں نے فرضی نام بھی نہیں لیا کہ میں فرضی نام لوں اور ممکن ہے وہ نام بیٹھا ہوا. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر پلیٹ لگوا رکھی ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی. اور بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتی. کہ میرے اندر یہ بھی ہے. اب مثال کے طور پر کہیں رشتہ لینے کے لیے کو آ جائیں اور وہ پڑوسی سے آ کے پوچھے کہ ہم آپ کے پڑوس میں رشتہ کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ آگے سے صرف اتنا ہی کہے گا میں کچھ نہیں کہتا، چلو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس میں کیا بات ہو جو رہ گئی ہو. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی، اور پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی، اور کہیں کسی ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی وڈیرے کی محفل میں بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر، کسی چوک چوراہے میں بیٹھ کر، جسے پتا ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ لوگوں میں بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے، تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی. اس پڑوسی نے اس کی لاج رکھ لی، اس پڑوسی نے اس کا بھرم رکھ لیا، اس کی لاج رکھ لی. ہائے لوگ کہاں پھرتے رہتے ہیں فلاں ایسا لجپال ایسا لجپال. ارے یہ کیا مخلوق میں کوئی لجپال ہے جو میرا اللہ لجپال ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. ارے تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، تو نے خود کو کہلوایا مومن، اور میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں، میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں. میں تجھے بے ایمان کہہ سکتا تھا لیکن میں نے تیرا بھرم رکھ لیا، تیری عزت رکھ لی، تیری لاج رکھ لی. تجھے بے ایمان نہیں کہا، جو تو نے نام رکھوایا وہ میں نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو. لیکن سن اب تیری میری آپس کی بات ہے. آمنو ایمان لے لیا. وہ میں نے تجھے بول دیا یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا، لیکن اب تیری میری آپس کی بات ہے. آمنو ایمان لے لیا. ایمان اب بات لمبی ہو گئی اور ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے. آمنو ایمان اللہ کیسا ایمان لاؤں، کیسا ایمان لاؤں. آج کل تو ہر طرف اب سارے اپنی طرف مجھے کھینچنے والے ہیں. کیسا ایمان لاؤں جو تجھے منظور ہو،
کیسا ایمان لاؤں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، کیسا ایمان لاؤں جو تیرے ہاں مقبول ہو جائے۔ حضور جسے پسند فرمائیں۔ میں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، خدا را میرے اس بات کو، میرے اس محنت کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ کیسا ایمان لاؤں آپ ہی بتا دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے۔ یہاں تو سارے اپنی طرف کھینچنے والے ہیں مجھے، آپ ہی بتا دیجئے میں کیسا ایمان لاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسا لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لاؤ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ میں محبت کا لفظ میں نے بولا اور آپ نے سماعت فرما لیا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے وہ جیسے کسی کو بندہ پوچھے نا کہ تو نے الائچی کا مزہ لیا ہے کبھی، الائچی کھائی ہے؟ وہ کہے نہیں، تو بندہ اسے کہے کہ یار کھانا ترغیب دلائے کہ الائچی کھائیے گا، مزیدار ہوتی، تو وہ الائچی رکھے ہتھیلی پر، یوں منہ میں زور سے پھینکے، انہوں پھکا مارنا کی کہندے وہ تو پانی پی لوے، لاچی دا مزہ آنا، لاچی دا مزہ جدو چتھے گا۔ میں محبت لفظ نو تھوڑا جا چتھنا چاہتا، اللہ حضور نال محبت نصیب۔ میں جو ایک مثال عرض کروں کہ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں تو آپ کے پیر و مرشد، آپ کے استاد یا جن سے آپ کو فیض ملا ہے، وہ آپ سے ایک چیز مانگے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو، اور وہ جو چیز ہے وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، تو کیا امید رکھی جائے دے دیں گے؟ تلگن کے سخیوں بولو نا، میں کچھ نہیں مانگنے والا۔ ایک چیز آپ سے آپ کا مرشد مانگے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، دے دیں گے؟ مرشد کی بات بعد میں کریں گے، پیر کی بعد میں کریں گے، استاد کی بعد میں کریں گے، حضور جو ایک چیز آپ سے مانگے دے دیں گے؟ وہ کی بات ہوگی، وعدہ ہو گیا آج کی مجلس۔ وہ آقا آپ سے ایک چیز مانگے جن کے سامنے کافر آئے تھے، تجھے اقتدار دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، سونا چاندی دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات دیتے ہیں، نہیں چاہیے، دنیا دیتے ہیں، نہیں چاہیے، عورتیں دیتے ہیں، نہیں چاہیے۔ رب نے کہا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ وہ ایک چیز آپ سے مانگے، تیار ہو؟ اب سنیے، میں ذمہ داری سے جملے عرض کروں گا، علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرما ہیں۔ آقا فرماتے ہیں امتیو، جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے محبت دو، مجھے محبت، یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت۔ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں، محمد کہوں۔ آج کسی کے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں محبت کے زاویے مرتب کرنے کی، آج کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں محبت کے پیمانے وضع کرنے کا، اور پھر ان خود ساختہ پیمانوں کو سامنے رکھ کر کسی اور پر فتویٰ بازی کرنا۔ یا رسول اللہ کیسی محبت ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ والدین سے زیادہ محبت کرنا۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کرنا۔ یا رسول اللہ کافی ہے، فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب کوٹھیاں کاریں بنگلے ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ سبحان اللہ۔
سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، وہ میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، وہ میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے پیار نصیب فرمائے، اور یاد رکھیے جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائے، کسی کھاتے کا نہیں ہے، کسی کھاتے کا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب سے پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ محبت کی کئی وجوہات ہیں، بس ایک صرف عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ محبت کی ایک وجہ ہے حسن، کیا حسین سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اور تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے بھی اپنا معافی ضمیر، اپنے دل کی بات رکھوں گا کہ آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے۔ حسن سے محبت کرنی ہے، حضور سے بڑھ کر کون سونا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کو۔ ایک جملہ آ گیا، بس وہی کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبی نہ بات لے کے جاؤں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ اب میں یہ جو اگلا جملہ پیش کرنے چلا ہوں حضرت قائد صاحب کی خدمت میں، ان کی خصوصی شفقت لے کر ان کے حوالے ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بصرہ میں۔ جیسے ہی جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب۔
اور حضرت انس جو داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. آپ میرے خیال میں مجھے غور سے نہیں سن رہے. نہیں پھر آپ کو ایک جملے پہ حیرانگی ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی نہیں. میں نے عرض کیا کہ لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت انس تشریف لاتے جمعہ پڑھانے کے. ہمارے ہاں تو خطیب انتظار کرتا ہے کب لوگ آ جائیں تو جمعہ پڑھاؤں. کوئی نہ حیرانگی ہوئی آپ کو. لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے، حضرت انس تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو رخ قبلے کی جانب. انہیں پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے. پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس یہ کس عطاری سے لی ہے؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. پیارے آقا کو پسینہ آتا تھا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کرتا تھا اور وہی لگا کے آتا. لیکن میں ہر گل نو تھوڑا جا چتنا ہوں. گل میری یاد ہے، میں اس جملے نو تھوڑا جا چتھن لگا جو حضرت کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں میں وہ پسینہ جمع کیا کرتا تھا وہی لگا کے آتا ہوں. کب آیا تھا پسینہ آقا کو؟ کہاں آیا تھا؟ مدینہ میں. اب حضرت انس ہیں بصرہ میں، دمشق میں. اس وقت آیا تھا پسینہ. وقت کتنا گزر گیا، فاصلہ درمیان میں زمینی کتنا آ گیا. آقا دنیا سے رخصت ہو گئے. اس وقت کا آیا ہوا پسینہ اس سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے اس سے متعلق بحث شروع کر دیتے ہو وہ وجود کیسا ہے. ارے سنیے، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ. نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. سبحان اللہ. میں زیادہ لمبی بات ہی لے کے جا رہا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہیں ایمان کے لیے میں نے معیار بنا دیا ہے، ایمان کے لیے میں نے کسوٹی بنا دی ہے کہ ایمان ایسا جیسے میرے محمد کے یار لائے. بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے. سبحان اللہ. بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا. کیسا ایمان لایا؟ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں جبریل امین ہے. پیارے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اور یہی ہوا. پیارے آقا جیسے تشریف لائے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا ابو بکر. اور اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. روح سامنے آ کے دو زانو ہو کے حضرت ابو بکر بیٹھ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر. جی یا رسول اللہ. جبریل آئے تھے. حضرت ابو بکر نے نگاہیں نہیں اٹھائی، نگاہیں چکائی ہوئی ہیں اور چکائے ہوئے کہہ دیا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. جبریل مجھے بیت اللہ میں لے کے گیا، صدقت یا رسول اللہ. حدیم کے پاس مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. اور ابو بکر میں دیکھ رہا تھا، میرا دل باہر تھا، میں دیکھ رہا تھا. صدقت یا رسول اللہ. جنت سے دو تھال لایا تھا انوارات کے، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. پھر یوں پر ہاتھ لگایا، وہ ایسے جڑ گیا جیسے چاک ہوئے نہیں، صدقت یا رسول اللہ. پر راک پہ بٹھایا، صدقت یا، ہر جملے پر صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. پر راک پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. نبیوں کا امام میں بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ. پھر پر
براق چلی, صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان, دوسرا, ساتواں, سدرہ آ گئی, صدقت یا رسول اللہ. جبریل امین رک گئے, صدقت یا رسول اللہ. میں اوپر چلا گیا, صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا. صدق. اب جب ساری بات ہو چکی, اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں اشہدو انکا نبی حق, اشہدو انکا نبی حق. پیارے آقا نے جب سنا کہ ابو بکر یہ کہہ رہا ہے تو اب حضور بولے, حضور بول. میں ساری کائنات کے مورخ, میں ساری کائنات کے تاریخ دان, میں ساری کائنات کے آج کے اس دور کے پلمبر, ان کی بک بک اسے جوتے کی ناک پہ رکھ سکتا ہوں. میرے سامنے میرے آقا کا یہ فرمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے. جب ابو بکر نے کہا اشہدو انکا نبی حق, تو پھر حضور بولے اشہدو انکا صدیق حق. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے. انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.